ایک ایسا جاندار جو اپنی چھوٹی سی دنیا میں وہ کچھ کر دکھاتا ہے جس نے انسانیت کے بڑے بڑے دماغوں کو حیران کر دیا ہے۔ السلام علیکم، ہر جا بھی باتیں مدام مشباتیں، اسلم بلوچے شمارا سلام باتیں۔ قرآن مجید کہتا ہے اور تیرے رب نے شہد کی مکھی پر وحی کی۔ سورہ نحل آیت نمبر 68۔ یہ وہ مقام ہے جہاں عقل رک جاتی ہے اور ایمان جھک جاتا ہے، کیونکہ یہاں اللہ کسی نبی پر نہیں، کسی فرشتے پر نہیں، بلکہ ایک مکی پر وحی کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ کوئی عام لفظ نہیں، ایک الہامی پروگرامنگ ہے۔ جیسے انسان کے دل میں ضمیر رکھا گیا، ویسے ہی مکی کے وجود میں ہدایت رکھی گئی۔ وہ نہیں بولتی مگر عمل کرتی ہے، اور اس کا ہر عمل اللہ کے حکم کی تعمیل ہے۔ اللہ فرماتا ہے پہاڑوں میں، درختوں میں اور ان چیزوں میں گھر بنا جو لوگ بناتے ہیں، یعنی مکی کا گھر بھی اللہ کے حکم سے طے ہوتا ہے۔ اس کی رہائش، اس کا راستہ، اس کا انجام سب ایک الہامی ترتیب میں بندھا ہوا ہے۔ سوچو، ایک مکی جس کے جسم میں نہ قلم ہے نہ کتاب، جو بول نہیں سکتی، اللہ اس پر وحی نازل کر رہا ہے۔ یہ آیات اس کائنات کا ایک ایسا معجزہ ہے جہاں سائنس ایمان کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ سائنس نے جب شہد کی مکھی پر تحقیق کی تو حیرت کے دروازے ایک ایک کر کے کھلنے لگے۔ مکھی کا دماغ ایک چاول کے دانے سے بھی چھوٹا ہے، لیکن اس میں تقریباً 10 لاکھ نیورونز ہیں۔ اتنے چھوٹے دماغ میں اتنی پروگرامنگ، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ پرواز کرتی ہے، راستہ پہچانتی ہے، ہزاروں پولوں میں جاتی ہے اور واپس اپنے چھتے میں لوٹتی ہے، بغیر کسی جی پی ایس، بغیر کسی کمپاس، بغیر کسی انسانی مدد کے۔ سائنس اسے سن کمپاس نیویگیشن کہتی ہے۔ مکی سورج کی روشنی سے اپنی سمت پہچانتی ہے، لیکن جب بادل آ جاتے ہیں، جب سورج چھپ جاتا ہے، تب وہ پولرائزڈ لائٹ پیٹرن سے راستہ پہچان لیتی ہے، یعنی روشنی کی لہروں کے زاویے کو جو انسانی آنکھ دیکھ بھی نہیں سکتی۔ یہ وہ علم ہے جو انسان نے لاکھوں ڈالر کی ٹیکنالوجی سے بھی پوری طرح نہیں سمجھا۔ قدرتی جی پی ایس کسی لیب میں نہیں بنا، یہ وحی کے کوڈ میں لکھا گیا ہے۔ سائنس کہتی ہے یہ حیران کن اتفاق ہے، ایمان کہتا ہے یہ الہامی نظام ہے۔ اللہ نے فرمایا ہر قسم کے پلو سے کہا اور اپنے رب کے راستے پر چل جو تیرے لیے آسان کیا گیا ہے۔ یہاں رب کا راستہ کیا ہے؟ یہ اطاعت کا راستہ ہے، یعنی مکی صرف وہی کرتی ہے جو اس کے خالق نے اس کے لیے مقرر کیا ہے۔ نہ انکار، نہ بحث، نہ فلسفہ، بس ایک حکم اور اس کی مکمل اطاعت۔ اور جب وہ اطاعت کرتی ہے تو اس کا عمل شہد بن جاتا ہے جو انسان کے لیے شفا ہے۔ اطاعت کا نتیجہ شفا، نافرمانی کا نتیجہ زہر، یہ ہے الہی قانون۔ سائنس کہتی ہے شہد کی مکھی کا نظام ایک حیران کن معاشرتی ڈھانچہ ہے۔ ہر چھتے میں کوئن بی یعنی ملکہ ہوتی ہے جو صرف ایک ہی ہوتی ہے۔ وہ انڈے دیتی ہے، نسل بڑھاتی ہے۔ اس کے ارد گرد ورکر بیز ہوتی ہیں جو چھتے بناتی ہیں، پھولوں سے رس لاتی ہیں اور شہد تیار کرتی ہیں۔ اور پھر ہوتی ہیں ڈرون بیز جن کا کام صرف ملن میٹنگ کے لیے ہے، یعنی افزائش نسل بڑھانا۔ ہر مکھی اپنی ذمہ داری پر قائم ہے، کوئی اپنے حد سے تجاوز نہیں کرتی۔ یہ ہے نظام اطاعت جو اللہ نے ایک چھوٹے سے مخلوق میں رکھا ہے۔ اگر یہی نظام انسان میں ہو تو زمین پر جنت قائم ہو جائے۔ آج جدید تحقیق کہتی ہے کہ شہد کی مکھی کمیونیکیشن کے لیے ایک خاص رقص کرتی ہے جسے ویگل ڈانس کہا جاتا ہے، جس میں زاویے، فاصلہ، وقت اور سمت چھپے ہوتے ہیں۔ یہ کوئی رقص نہیں بلکہ ایک میتھمیٹیکل لینگویج ہے، یعنی مکھی اپنے جسم کے زاویے سے بتاتی ہے کہ پول کس سمت ہیں، فاصلہ کتنا ہے، سورج کے مقابلے میں کس رخ جانا ہے۔ اگر وہ رقص 30 ڈگری پر کرے، مطلب پول سورج سے 30 ڈگری کے زاویے پر ہے۔ اگر 60 ڈگری پر کرے تو اتنے ہی فاصلے پر۔ ایک مکھی اللہ کے حکم سے جیومیٹری اور ٹریگنومیٹری پر عمل کر رہی ہے، اور انسان آج بھی اسے فلی ڈیکوڈڈ نہیں کر سکا۔ یہ زبان قدرت نے دی، انسان نے نہیں۔
اب دیکھو اس کے چھتے کو ہر خلیہ ہیگزاگون کی شکل میں ہے، 6 کونوں والا ایک ایسا ڈیزائن جو سب سے مضبوط، سب سے کم جگہ لینے والا اور سب سے زیادہ ذخیرہ رکھنے والا ہے۔ یہ پرفیکٹ ڈیزائن انسان کے انجینئرنگ دماغ کو آج بھی حیران کر دیتا ہے، اور سچ یہ ہے یہ ڈیزائن مکی نے نہیں بنایا، یہ خالق کی تعلیم ہے جو اس کے وجود میں نقش کی گئی ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے شاید ایک بایولوجیکل میریکل ہے، اس میں اینٹی بیکٹیریل، اینٹی وائرل، اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات ہیں۔ یہ زخم بھرنے، جسم صاف رکھنے اور قوت مدافعت بڑھانے کا ذریعہ ہیں۔ قدیم مصریوں سے لے کر جدید سرجنوں تک شہد کو زخموں کے لیے علاج میں استعمال کیا جاتا رہا ہے، یعنی جو چیز وہی سے بنی وہ شفا بن گئی۔ یہ ہے قانونی اطاعت۔ جب کوئی مخلوق اپنے خالق کے حکم پر چلتی ہے تو اس کا وجود خیر بن جاتا ہے، اور جب وہ خالق کے حکم سے ہٹتی ہے تو زہر بن جاتی ہے۔ قرآن میں سورہ نحل یعنی شہد کی مکھی ایک پوری سورت ہے۔ کیا تم نے کبھی سوچا کہ اللہ نے ایک چھوٹے جاندار کے نام پر سورت کیوں نازل کی؟ کیونکہ یہ سورت ہمیں یہ سبق دیتی ہے عظمت سائنس میں نہیں، نظام میں ہے۔ سائنس آج اسے سپر آرگنزم کہتی ہے، ایک ایسا معاشرتی ڈھانچہ جو ایک جسم کی طرح کام کرتا ہے، ایک چھتا جس میں ہزاروں مکھیاں مگر دل ایک، نظم ایک، مقصد ایک۔ اے انسان تجھے علم دیا گیا، عقل دی گئی، اختیار دیا گیا۔ ایک مکھی اطاعت کرے، شہد اور شفا لائے، اور تو بغاوت کرے، زہر اور وبا پیدا کرے۔ صرف جسامت کا نہیں، یہ ضمیر کا فرق ہے۔ ایک مکھی جانتی ہے کہ اس کی اڑان کسی اور کے حکم سے ہے، تو کیوں نہیں سمجھتا کہ تیرا سانس بھی کسی کے اذن سے ہے؟ مخلوق اطاعت میں جی رہی ہے، تو آزادی کے نام پر بغاوت میں۔ یہی فرق ہے جس نے مکھی کے شہد کو شفا بنایا، انسان کے عمل کو زہر۔ سوچو اگر انسان بھی اپنے رب کے حکم پر چلنے لگے، اس کا علم بھی شہد بن جائے گا، اس کی سائنس بھی عبادت بن جائے گی، اور اس کی ترقی بھی رحمت بن جائے گی۔ لیکن اگر وہ خالق کو بلا دے تو اس کی ہر ایجادات ایک دن اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ یہی قرآن کی حکمت ہے، یہی بھی سائنس کا راز ہے۔ اے انسان مکھی سے سیکھ، اطاعت میں طاقت، ایمان میں نظام اور خالق کے حکم میں مٹھاس۔ When science meets revelation, knowledge turns into worship۔ اور آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہنو منا اسلم بلوچ بدیت اجازت، اللہ ہے باور باطن۔